اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفِ فکر کو تحریر عطا کرتا ہے، لفظ ہر لفظ کو تفسیر عطا کرتا ہے۔ صرف دن کو ہی نہیں رکھا منور اس نے، شب کی ظلمت میں بھی توقیر عطا کرتا ہے۔ اس کے اکرام و نوازش کا کیا کہنا، کوہ کی توقیر عطا کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امادین شہر، اکابرین ملت، جملہ اساتذہ کی مجلس، آج کا دن یعنی یوم اساتذہ۔ تو چلیے آج کے دن کی اہمیت کو سمجھیں، استاد کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کی یاد میں منایا جاتا ہے، جن کی پیدائش 1888 میں ہوئی، جو کہ بھارت کے دوسرے صدر جمہوریہ رہے۔ ایک فلسفی کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ وہ مختلف تعلیمی کمیٹی کے ممبر اور صدر رہ چکے ہیں۔ علاوہ ازیں وائس چانسلر کے عہدے پر بھی فائز رہے، جن کی وجہ سے انہیں ہندوستان کے تعلیمی مسائل اور ضروریات کا پورا علم تھا۔ موصوف 5 ستمبر 1888 کو ریاست تامل ناڈو کے ایک گاؤں تیروتنی کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد تحصیلدار تھے۔ اسی گاؤں میں ان کا بچپن گزرا اور سماجی ماحول کا ان پر بہت زیادہ گہرا اثر ہوا۔ ان میں خدا اور مذہبی اعمال سے متعلق تجسس پیدا ہوا۔ بچپن میں نہ انہیں کھیلوں سے زیادہ دلچسپی تھی اور نہ ہی ان کا کوئی دوست تھا۔ وہ خلوت پسند تھے، کتاب ہی ان کی دوست اور معلم تھی۔ وہ ہمیشہ مطالعے میں محو رہتے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ تحریر کیا ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کاروبار زندگی کی پشت پر یقینی طور پر کوئی اندیکھی طاقت ہے۔ مجھ پر کئی مصیبتیں آئیں، لیکن میرا یقین متزلزل نہیں ہوا۔ مجھے اپنے دلی سکون کی وجہ سے تنہا رہنا زیادہ پسند ہے۔ خارجی کام کرتے ہوئے میرے اندرون میں ایک خاموش دنیا رہتی ہے۔ اس خاموش کائنات کی سیر کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ندی، نالے، سمندر اور دریا پار کرتے ہیں۔ اگر صحرا مقابل ہو تو اسے گلزار کرتے ہیں۔ ضیاء سورج ہتھیلی پر سجا لینا تو آسان ہے، زمانے کا جو مستقبل ہے ہم اسے تیار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جس استاد نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا، گویا میں اس کا غلام بن گیا۔ اسے پورا اختیار ہے کہ وہ مجھے آزاد کر دے یا غلامی کی زندگی دے دے۔ حضرت امام جعفر کا قول ہے کہ کسی شاگرد کو اپنے استاد کی خدمت کرنے میں شرم نہیں آنی چاہیے، اگرچہ شاگرد کے گھر میں 100 غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح امام سفیان رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ علم حاصل کرنا، علم پر عمل کرنا اور علم پھیلانا خدا کی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے کہ صحیح علم جس پر عمل کرنے کا طریقہ استاد ہی سے ملے گا۔ پھر جب علم و عمل کا طریقہ کوئی استاد سے سیکھ کر خود استاد بن جائے گا اور اسے پھیلانا شروع کر دے گا تو اللہ کے نزدیک اسی طرح پسندیدہ محبوب بندہ ہو جائے گا، جس طرح اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ ہوتا ہے، جس کے پیچھے بہت ساری نیکیاں ہوتی ہے، انہیں ہی اللہ استاد بناتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا، اگر کسی انسان کی قیمت طے کرنا چاہے تو اس کا معیار کتنا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ نے مختصر سا جواب دیا، احساس ذمہ داری، یعنی جس شخص میں جتنی احساس ذمہ داری ہے وہ شخص اتنا ہی قیمتی ہے۔ باخدا بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتی ہوں، نیشنل اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے اساتذہ اکرام نے بخوبی اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہے، جانا ہے اور اپنی محنتوں کو، یوں کہیے اپنے خون کی سرخی اور پسینے کی چمک کو اپنے تدریس میں شامل کیا ہے۔ اور اس ادارے نے ڈاکٹرز دیے، انجینئرز دیے، سائنسداں دیے، اساتذہ اکرام نے کمشنر دیے، کلیکٹر دیے۔ اگر میں انہیں کنگ میکر نہ کہوں تو پھر کیا کہوں؟ بارگاہ خداوندی میں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ادارے کے استادوں کی زندگی میں اگنے والی ہر سورج کی کرنیں
कामयाबी की चमक और खुशबू का पैगाम लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अदारे को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। सिकंदर आज़म जब अपने उस्ताद अरस्तु को देखता तो ये कहता, उस्ताद बादशाह तो नहीं हो सकता लेकिन बादशाह बनाता है। उस्ताद की पहचान इसके शागिर्द से होती है। कहते हैं माँ बच्चे को जन्म देती है और उस्ताद ज़िंदगी देता है। उस्ताद कभी रिटायर्ड नहीं हो सकता। उस्ताद की रूहानी ग़िज़ा हमेशा तदरीस होती है। आज की ये वीडियो हमारे असातिज़ा के नाम, हमारे स्कूल नेशनल हाई स्कूल के नाम
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارے اس ادارے سے منسلک جو بھی مرحومین ہو گزرے اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت کر دے، اور تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلام محبت اور دعائیں پیش کرتی ہوں، اور اپنے اس مختصر خیالات روزے میں سمیٹنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔